بے شمار۔ مانو کا کمرہ بہت دنوں تک اسے ٹماٹر جیسا لگتا۔ اس نے گھر والوں سے کئی بار خواہش ظاہر کی کہ کمرے کو اس اوزار کے درمیان رکھ کر دبا دیا جائے جس سے ٹماٹر کے قطلے بن جاتے ہیں تو کمرے کے قطلے بھی بن جائیں گے۔ وہ ان قطلوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے تو مانو کو سمجھایا گیا کہ ایسا کرنے میں مانو کے سارے سامان اور خود مانو بھی قطلے بن جائیں گے، لیکن جب اس پر بھی مانو اپنے کمرے کو بدلی ہوئی حالت میں دیکھنے کا اصرار کرتا رہا تو گھر کے لوگ فکر مند ہو گئے۔ مانو کی ذہنی دنیا میں ایسی کون سی اتل پتل ہو رہی تھی، اس کو سمجھنے کے لیے جس کرب سے اس کے گھر والے گزر رہے تھے، نہ تو مانو کا اس کا احساس تھا اور نہ اس بات کا اس پر کوئی بوجھ کہ لوگ اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اسے اطمینان تھا کہ کسی دن اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ دراصل مانو کی طرح اس کے گھر والوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ مانو نے تعلیم کے زمانے میں ہمیشہ امتیازی حیثیت سے کامیابیاں حاصل کی۔ 2 بار ڈبل پروموشن پا کر اس نے ایم اے بڑی کم عمری میں کیا۔ گولڈ میڈل پانے پر نہ اس کو حیرت ہوئی نہ دوسروں کو۔ مانو کو جب اس کے دوست سڑک کے کنارے پرانی کتابوں کے لگے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے پاتے تو یہ سمجھ جاتے کہ میتھمیٹک کی کوئی کتاب اس کے ہاتھ لگ گئی ہے۔ مزہ تو اس کے دوستوں کو تب آتا تھا جب وہ کسی سوال کو سمجھانے کے لیے کاغذ پر لکھتے لکھتے اس کے آخری سرے تک پہنچ جاتا اور کاغذ پر جگہ نہ رہ جانے پر کاغذ کے نیچے رکھے تکیے کی سفید غلاف پر سوال کا باقی حصہ حل کرنے لگتا اور تکیہ غلاف کے ختم ہو جانے پر تکیے کے نیچے مانو کے دودیالے لٹھے کے پیجامے کی پھر باری آ جاتی اور مانو کا قلم پیجامے پر چلنا شروع ہو جاتا۔ ایک دن مانو صبح کا ناشتہ کر رہا تھا۔ ماں نے اسے دودھ دیا اور دلیا دیا۔ اس نے کٹورے میں چمچہ ڈالا ہی تھا کہ اسے لگا کہ کٹورے میں دودھ اور دلیے کے درمیان کوئی گھوڑا کھڑا ہے اور اس کے پیٹھ پر ایک مینا بیٹھی ہے۔ اس نے نہ تو اس بات کا کسی سے ذکر کیا اور نہ اصرار کی کٹورے میں گھوڑا اور مینا ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب کچھ ہے تب ہی اسے دکھائی دے رہا ہے، اور اگر نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی دکھائی دے رہا ہے تو پھر یہ مانو کا قصور نہیں ہے۔ قصور تو اس شے کا ہے، یعنی وہ شے دکھائی دیتے وقت دیکھے جانے والی جگہ پر خود وجود کیوں نہیں رکھتی۔ مانو نے پاس ہی رکھی خالی رکابی کی طرف دیکھا تو اسے لگا کہ رکابی صاف ستھری سطح پر بارات کے باجے والے بھڑکیلے وردیاں پہنے باجا بجا رہے ہیں اور اچھلتے ناچتے باراتی جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں۔ مانو کو ہمیشہ سے گاجے باجے اور شور شرابے سے نفرت تھی۔ غالباً اس کی ایسی گاجے باجے سے علیحدگی پسندی کی وجہ وہی تھی جو کسی کٹر ہندو کو مسلمان سے یا کٹر مسلمان کو ہندو کو دیکھ کر ہو سکتی ہے، لیکن سب کے معلوم کرنے پر کوئی معقول وجہ خدا جانے کیوں نہیں نکلتی، اور اگر نکلتی بھی ہے تو وہ ایک کے لیے تو معقول ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے نامعقول۔ وہ بڑا انتہائی پسند تھا۔ باراتوں کو دیکھ کر برابر والی گلی میں گھس کر راستہ کاٹ دیا کرتا تھا۔ رکابی سے نگاہیں ہٹا کر اس نے کٹورے میں جھانکا۔ مانو کو حیرت ہوئی کہ گھوڑا اب غائب ہو چکا تھا اور وہاں صرف مینا رہ گئی تھی۔ مانو کو پرندے اچھے لگتے تھے۔ اس کی ماں بچپن میں اکثر مانو کو دودھ نہیں پینے پر جھوٹ موٹ منڈیر پر بیٹھے کسی فردی کوے کو بلایا کرتی تھی۔ آؤ کوے، مانو کا دودھ پی جاؤ۔ کوے کو دی جانے والی دعوت پر مانو جلدی سے اپنی نگاہیں منڈیر پر ڈال دیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوا دودھ پی کر گورا ہو جائے گا اور کالا بالکل نہ رہے گا، کیونکہ ماں کو اکثر وہ یہ بھی کہتے سنتا تھا کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں وہ خوب گورے ہو جاتے ہیں، اور ہر گورے بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ اس کا دودھ کوے نے نہیں پیا ہے۔ یقین اگر نہ ٹوٹے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور آسودگی کا احساس بھی۔ مگر مانو کو حیرت تھی کہ اس کے کٹورے کا گھوڑا آخر کہاں غائب ہو گیا۔ کب اور کیسے چیزیں غائب ہو جاتی ہے، یہ بات مانو کے لیے ہمیشہ ایک الجھن کھڑی کر دیتی۔ وہ اپنے آس پاس ہنستے بولتے کھاتے پیتے خوش
کاپیاں کرتے لوگوں سے پوچھنا چاہتا، مگر اسے پتہ لگتا کہ ان لوگوں کی کبھی کوئی چیز غائب ہی نہیں ہوئی۔ تب مانو نے اپنے ایسے یقینوں کو جو ٹوٹ جایا کرتے تھے گنتی کرنے کے لیے ہمیشہ انہیں ایک نوٹ بک میں نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ کٹورے کی مینا کے دیکھنے کے بھولے سے انداز نے جب مانو کو اس کی طرف متوجہ کر لیا تو مینا نے اس کا نام لے کر پکارا، مانو۔ مانو اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ چلایا، مینا باہر آؤ۔ پھر وہ بار بار مینا باہر آؤ، مینا باہر آؤ کی رٹ لگانے لگا۔ ناشتے کی میز پر پاس بیٹھی اس کی بہن جو اس سے 2 سال بڑی تھی اور اپنے سسرال سے باپ کی بیماری کے سبب ان دنوں آئی ہوئی تھی، مانو کو غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے دیکھا کہ مینا کو باہر لانے کے لیے وہ کٹورے کا دلیا رکابی میں اڑیل رہا ہے۔ دلیا بکھر گیا مگر مینا کا تب بھی کوئی پتہ نہ تھا۔ مانو اداس ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ مینا باہر آ جائے گی، لیکن اس کے نہیں آنے پر مانو نے اپنی نوٹ بک کھولی اور اس ٹوٹے ہوئے یقین کو بھی اپنی فہرست میں جوڑ لیا۔ لیکن مانو کے گھر والوں پر جیسے بجلی سی گر پڑی تھی۔ جب مانو کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو ذہنی مریضوں کے ماہرین کافی دنوں تک اسے ایک سے دوسرے کی جانب اچھالتے رہے۔ مانو کے دیکھنے کا انداز کبھی کبھی یکسر بدل جاتا۔ دونوں ہاتھوں کے 5 انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر وہ بار بار جکڑتا اور کسی کلدار کھلونے کی طرح اپنی گردن کو ادھر ادھر گھماتا۔ اس وقت اس کی آنکھیں چھت کو تکتی ہوئی ہونٹوں میں بے ہنگم سی جنبش ہوتی جس سے چہرہ بدوتر ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد بے ربط جملے، ہونٹوں کے کناروں سے بہنے والا منہ کا لعاب وغیرہ سب غائب ہو جایا کرتا۔ اس کی جگہ شیو کیا ہوا چکنا چمکدار اور توانا چہرہ ابھر آتا۔ آنکھوں میں ذہانت کی چمک واپس آ جاتی اور وہ ذہنی امراض کے ماہرین سے ایسی باتیں کرتا اور ایسے موضوعات پر باتیں کرتا کہ ان کے ہوش اڑ جاتے۔ مانو کو کبھی اپنی بیماری کا گزرا ہوا زمانہ یاد بھی نہ رہتا۔ وہ اپنے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کے سامنے چپ چاپ صاف ستھرے کپڑے پہنے بیٹھ جاتا۔ سامنے کی 6 منزلہ عمارت کے کمروں کی کھڑکیوں کے اس پار ساڑیاں، دوپٹے اور آتے جاتے جسموں کی جھلک دیکھا کرتا۔ ان مناظر کے سارے رنگ اسے اچھے لگتے تھے۔ آخر کو مانو کو اس کے باپ نے ممبئی لے جانے اور وہاں کے ایک ماہر کو جس کے بڑے چرچے تھے دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں مانو کی کیفیت پرانے دوروں سے مختلف تھی۔ اس کی آنکھیں، چہرہ، ہاتھ کی حرکت اور مسکراہٹ وغیرہ سبھی ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اس پر ایک عجیب سی جذب والی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ اسے اب بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رنگوں کی شناخت میں ایسی غلطیاں کرنے لگا تھا کہ بچے بھی نہیں کرتے۔ ایک دن ماں کے دھانی دوپٹے کو اس نے نیلا دوپٹہ بتایا۔ بہن سے اس بات پر ناخوش ہوا کہ وہ نیلے جمپر پر کالی شلوار کیوں پہنے ہیں جبکہ شلوار سفید تھی۔ بہن نے اسے یقین دلانا چاہا کہ اس کی شلوار کالی نہیں سفید ہے، مگر مانو کو بہن کی کھلی دھاندلی پر نہ غصہ آیا اور نہ ترس، کیونکہ اسے یقین تھا کہ شلوار سفید نہیں کالی تھی۔ ممبئی میں مانو کی بہن کی کھاتی پیتی سسرال تھی۔ ماہر امراض کے بارے میں ان لوگوں نے مانو کے والد کو بتایا کہ ڈاکٹر فطرتاً ایک لالچی اور لت کی حد تک ریس کا کھلاڑی ہے۔ اسے کڑکڑاتے نوٹوں کی تاش کی گڈی کی طرح پھڑپڑانے کا جنون ہے۔ شراب اور گھڑ دوڑ کی شوق نے اسے تباہ کر رکھا ہے۔ جب اسے ماہر سے مانو کو ملوایا گیا تو مانو ڈاکٹر کی میز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا ہی نہیں۔ وہ کلینک کے اس بے ترتیب اور منحوس سے کمرے کے فرش پر ڈاکٹر کو نظر انداز کر کے چہل قدمی کرنے لگا اور فریم میں لگی دیواروں پر ٹنگی اسناد کو غور سے دیکھتے ہوئے قبل اس کے کہ ڈاکٹر اس سے کچھ پوچھے الٹا مانو اس سے ہی سوال کرنے لگا۔ ریس کھیلتے ہو؟ ڈاکٹر مسکرایا اور ہاں میں جواب دیا۔ میرے خیال میں اس بار بھی غلطی کر رہے ہو۔ مانو کی اس اچانک کہی جانے والی بات پر 2 پل خاموشی رہی۔ پھر ڈاکٹر کا سوال تھا،
کیسی غلطی؟ جواب دیا گیا، تم اپنے ٹوٹے ہوئے یقینوں کی گنتی میں ایک کا اور اضافہ کرنے جا رہے ہو۔ مطلب؟ ڈاکٹر نے آنکھیں پھاڑے تو پھر سوال ہوا۔ بلیک ڈائمنڈ پر داؤ لگانے جا رہے ہو؟ ہاں، لگا تو رہا ہوں۔ وہ گھوڑا نہیں، ٹٹو ہے، نیپولین ٹینٹرک پر لگاؤ۔ ابھی مانو نے جملہ پورا کیا تھا کہ ڈاکٹر کی جوان اور بلا کی خوبصورت لڑکی چھوٹے سے کتے کو گود میں لیے اندر آئی اور باپ کی میز کی دراز میں کچھ تلاش کرنے لگی۔ ہیلو، مانو بڑے انداز سے لڑکی سے مخاطب ہوا۔ آپ واقعی میں بہت خوبصورت ہیں۔ لڑکی نے مسکرا کر اس کا مینٹ پر اظہار تشکر ہی کیا تھا کہ مانو نے آگاہ کیا، اپنے باپ سے کہیے کہ میری بات مانے اور کل کی ریس میں نیپولین تھیٹر کھیلے۔ ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیوں بات مان لی، مگر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب اس نے اپنی دوربین میں نیپولین تھیٹر کو سب سے آگے پایا۔ ڈاکٹر نے اگلی ریس کے گھوڑے کے بارے میں اپنے مریض کو کریدنا شروع کر دیا تو مریض اس سے پوچھ بیٹھا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی آپ کو ویسا ہی اور وہی دکھائی دیتا ہے جیسا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جب اس کا کوئی جواب نہ ملا تو مانو نے اسے اگلی ریس کا فاتح گھوڑا بتا دیا۔ اس شام کو ڈاکٹر ماں اپنی بیٹی کے مانو کے لیے قیمتی تحائف کے ساتھ اس کے گھر آیا۔ ڈاکٹر کی لڑکی اسے رجھانے والی اداؤں کے ساتھ برابر دیکھتی رہی۔ دوسرے دن کی شام ڈاکٹر کی خوبصورت لڑکی مانو کو لے کر اوبرائے کے لان میں بیٹھی تھی اور میز پر بیئر کی جھاگ اڑاتے گلاس والے مگ رکھے تھے۔ پھر تو یہ ہوا کہ رات کا کھانا مانو اپنی بہن کے گھر پر نہیں بلکہ اس خوبصورت لڑکی کے منتخب کیے ہوئے کسی ہوٹل میں کھاتا، جس کا بھاری بل وہ لڑکی ادا کرتی۔ مانو کو بڑی خوشی اس بات کی تھی کہ جتنی بار بھی اس نے ڈاکٹر کی لڑکی کے ساتھ بیئر پی، مانو کو بیئر کا رنگ سنہرا ہی دکھائی دیا۔ مگر ایک دن قدر اداس لہجے میں اس لڑکی سے، جسے اب وہ پیار سے مینا پکارنے لگا تھا، اس نے سوال کیا، ایسا ہمیشہ ہمیشہ ہی کیوں نہیں ہوتا کہ بیئر کا رنگ سنہرا ہی دکھے؟ مینا جواب میں مسکرا دی۔ وہ بھی مسکرایا تھا۔ کتنا اچھا موسم ہے، کہ اس نے کہا تھا، جو کچھ جیسا ہے ویسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بیئر واقعی صرف سنہرے ہیں، مگر مینا کا دل کہیں اور لگا تھا۔ فش دودھ کریم کا ایک ٹکڑا کانٹے سے اٹھا کر منہ میں رکھتے ہوئے کہہ دیا، مانو ڈیئر، کوئی گھوڑا مجھے بھی بتاؤ نا۔ گھوڑے تو تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولا، جس پر داؤ لگاؤ گی وہی جیتے گا۔ مگر جب لڑکی نے اس کا ہاتھ چوما تو اس نے ایک گھوڑے کا نام بتاتے ہوئے کہا، شارک۔ بعد میں جب مینا اپنے بستر میں ریس کی اگلی دوڑ میں شارک کا نام تلاش کیا تو وہ موجود تھا۔ لڑکی نے وہ گھوڑا کھیلا اور مالا مال ہو گئی۔ اس کے دوسرے دن مینا نے باپ کو آگاہ کر دیا کہ اس کا گھوڑا اسے مل گیا ہے اور اب وہ اپنا استبل خود بنائے گی۔ مینا کو مانو سے والہانہ عشق ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اب کئی گھوڑے جیت چکی تھی، لیکن مانو بڑی الجھن میں تھا۔ حسن، جوانی، ہزاروں رنگوں میں بکھری ہوئی زندگی اور اس کی سرساری اس کے آس پاس رقصاں تھی۔ ایک مینا بھی اس کے پاس تھی جو کبھی دیے کے کٹورے سے باہر نہ نکلی تھی، مگر اب وہ جس قدر دوڑ میں جیتنے والے گھوڑوں کے نام یاد کرتا تو اسے گھوڑوں کی جگہ گدھے نظر آتے، جن کا نہ کوئی نمبر تھا اور نہ نام۔ لیکن جب ایک دن مانو کو بیئر کا بل خود ادا کرنا پڑا تو اس کو پتہ چلا کہ مینا کو اس خیال سے متلی ہو رہی تھی کہ بیئر کا رنگ کچھ بدل گیا ہے، پتہ نہیں کیوں وہ سنہرا نہیں دکھائی دے رہا۔ تب اس نے مینا سے پوچھا، مینا ڈیئر، یہ بتاؤ یہ زندگی کیا ہے؟ گھوڑے پر لگایا گیا ایک داؤ، مینا ادا سے چہک کر بولی تھی۔ مینا کا ڈاکٹر باپ کئی بار جب گھوڑے پوچھنے پر بھی مانو کو خالی دیوار تاکتے ہوئے دیکھتا رہا تو مانو کی مرض سے مایوس ہو گیا۔ انہی دنوں اپنے دلیا کے کٹورے میں ایک بار پھر مانو کو گھوڑے کی پیٹھ پر ایک مینا بیٹھی دکھائی دی تو مانو سے پوچھ بیٹھا، تم ایسا کرو مینا کہ مجھے کوئی گھوڑا بتاؤ۔ گھوڑا نہیں، گھوڑی، مینا چہک کر بولی، اس کا نام ہے مینا، مینا پر لگاؤ۔ مگر ریس کی کتاب میں مینا نام کی کوئی گھوڑی نہ تھی۔
مانو نے سوچا مینا کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ وہ اس کے میدان میں ہوٹلوں کی لانوں میں تلاش کرتا رہا، مگر وہ مینا تو شاید کسی کے کٹورے کے لیے دیے میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ مانو ممبئی سے واپس آ گیا ہے، اپنے کمرے کے لیے اکلوتی کھڑکی پر بیٹھا ہے۔ پاس ہی میز پر اس کا دودھ بھرا گلاس بھی دھرا ہے۔ کھڑکی کے سامنے کسی فلیٹ کے اندر اسے مینا جیسی کوئی لڑکی چلتی پھرتی آتی جاتی کہیں نظر آ جاتی ہے۔ وہ منڈیرے سے کسی کوے کو اڑتے دیکھتا ہے جو اس کے گلاس کا سارا دودھ پی کر گورا ہو جاتا ہے، مگر اب مانو کے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیاں ایک دوسرے سے جکڑی ہوئی ہیں، ہونٹوں کے کونوں سے رال بہہ رہی ہے، آنکھیں ادھر ادھر گھوم کر چھت سے چپک رہی ہیں۔ پائجامے کا ایک پائچہ پھٹ چکا ہے۔ دوسرے کمرے میں مانو کا باپ دل ہی دل میں سسکیاں سی لے رہا ہے۔ مانو کے دونوں زانوں پر اس کی نوٹ بک کھلی ہوئی رکھی تھی۔ وہ اس میں کچھ گن رہا تھا اور الجھ رہا تھا۔ آخر وہ چلایا، ابا ابا مجھے بتاؤ نا، گھوڑے کیوں ہار جاتے ہیں؟ کوے دودھ کیوں پی جاتے ہیں؟ باپ ناشتے کی میز پر بیٹھا کٹورے میں دلیا کھا رہا تھا۔ باپ کو لگا کہ دلیے میں بڑے دودھ کا رنگ کالا ہے۔ وہ گھبرا کر بیوی سے دودھ کی شکایت کرنے کو اٹھا، مگر یہ سوچ کر کہ بیٹے کی آواز کی طرف چل پڑا کہ بیوی بھلا کیوں مانے گی کہ دودھ کا رنگ کالا ہے۔ باپ کھڑکی کے قریب پہنچا اور دھیرے سے بیٹے کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور اندر کے درد کو سنبھالا۔ پھر بھی اس کے دل سے ہوک سی اٹھی جو کہہ رہی تھی، جو کچھ جیسا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ویسا ہی کہاں دکھائی دیتا ہے۔ تب تک پھر ایک بار مانو اپنی نوٹ بک پر جھکا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے یقینوں کا شمار کر رہا تھا، مگر بار بار گنتی بھول جاتا۔ آخر کو گھبرا کر اس نے نوٹ بک کو بری طرح نوچ پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ کیا کیا بیٹے؟ باپ دھیرے سے بولا۔ مانو 2 پل باپ کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ بدبدایا، گنتی کر رہا تھا ابا، مگر یہ بے شمار ہیں۔ پھر مانو آنکھوں میں 2 آنسو لیے اپنے پاگل پن پر دیر تک ہنستا رہا۔